وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس مراد علی شاہ کہتے ہیں حکومتی اقدامات کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ایران سے تفتان کے راستے 1620 اور کراچی کے راستے 681 افراد واپس آئے۔ ادھر سندھ میں تعلیمی ادارے، بلوچستان میں تفتان اور چمن بارڈر بند۔ مستحق طلباء کے لیے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام۔ عمران خان نے افتتاحی تقریب میں کہا انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہی احساس کا ہے۔ امیر ملک بھی صحت کارڈ جیسی سہولت نہیں دے سکے۔ اللہ نے پاکستان کو 12 موسموں اور بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ عمران خان کا غریب شہریوں کے لیے مفت قانونی امداد کا پروگرام لانے کا بھی اعلان۔ حکومت 25,000 روپے سے کم آمدن والے افراد کی راشن خریداری میں معاونت کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ تمام متعلقہ محکموں نے بریفنگ دی۔ عمران خان کی آئندہ بجٹ میں راشن خریداری کے لیے رقم رکھنے کی ہدایت۔ کہا ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ حکومت سفید پوش طبقے کا سہارا بنے گی۔ وفاق اور صوبے مل کر فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ صبر کا پھل ملنے لگا، مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، مہنگائی کی شرح میں کمی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں سبسڈی کے فیصلوں کی تعریف کی۔ کہا جنوری کے مقابلے میں فروری میں مہنگائی کی شرح میں 2% کمی آئی۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ مستقبل میں مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے عوام کو خبردار کر دیا۔ رضا باقر کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے کے امکان پر ہی بنیادی شرح سود میں اضافہ کیا۔ مزید کہا اسٹیٹ بینک چاہتا ہے زیر گردش کرنسی نوٹوں کا استعمال کم ہو۔ زر مبادلہ کے ذخائر معاشی خود مختاری اور آزادی فراہم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے پیر پگارا کی ملاقات، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی بھی شرکت۔ ملاقات میں سیاسی امور اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال۔ شرکاء کی کفالت پروگرام سندھ میں بھی شروع کرنے کی درخواست۔ عمران خان کے 7 مارچ کو دورہ کراچی کا شیڈول بھی تیار، ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ تحفے میں ملی گاڑیاں سستے داموں خریدنے پر زرداری، نواز شریف یوسف گیلانی کے خلاف ریفرنس دائر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن پر فرزانہ راجہ سمیت 19 افراد کے خلاف ریفرنس دائر۔ ادھر احتساب عدالت اسلام آباد نے زرداری کا کلفٹن کراچی میں گھر منجمد کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیب کالا قانون ہے، نیب کو آپ کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ آپ سب مان رہے ہو کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ سید خورشید شاہ صاحب کی محروم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا، یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حال۔ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مانتے، حکومت نے 50 لاکھ گھر دینے کی بجائے لاکھوں گھر گرا دیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جیلوں میں ہیں۔ خورشید شاہ کے مرحوم بھائی کو نیب نے نوٹس بھیج دیا۔ پہلے بھی کہہ چکے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلاول بھٹو، چیخو پکار کا مقصد اداروں کو بلیک میل کرنا اور احتساب سے بچنا ہے۔ مراد سعید کا جوابی وار، کہا انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، قوم کی لوٹی دولت واپس لی جائے گی۔ فیاض چوہان نے کہا بلاول کی جیب میں نہیں ہے دھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ۔ انہیں تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ پوری دنیا ان کی لوٹ مار کی معترف ہے، یہ پوچھ گچھ پر چیخ رہے ہیں۔ سعودی نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان کا وفد سمیت جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
PSL کے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. زلمی کی ٹیم 151 رنز بنا سکی. شعیب ملک کی 68 رنز کی عمدہ اننگز. کنگز نے ہدف 18.1 اوورز میں حاصل کر لیا. بابر اعظم کے ناقابل شکست 70 رنز. ایلیکس ہیلز 49 رنز پر آؤٹ ہوئے. کنگز پوائنٹس ٹیبل پر تیسری، زلمی 5ویں پوزیشن پر پہنچ گئے. اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آج آپ کے درمیان میں ہے. لاہور پریس کلب پہنچا ہے اسی رشتہ، اسی تعلق کو پھر سے قائم کرنے کے لیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، وہ رابطہ نہیں رہتا، وہ کنیکشن نہیں رہتا، تو پھر اس ویکیوم میں وہ جگہ جس نے ہم نے سیٹ کیا ہے، اسی سپیس کو غیر جمہوری لوگ اور غیر جمہوریت سے جو نہیں پسند رکھتے ہیں وہ لوگ وہ جگہ لیتے ہیں. تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ کے آواز بنیں. ہم جانتے ہیں اور ہمارا کوشش بھی رہا ہے شروع دن سے، جب سے یہ نیا حکومت آیا اور جب پچھلی حکومت میں کچھ حقوق اور کچھ پابندیاں لگ رہے تھے، تب سے ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. اس حکومت کے آتے ہوئے جب یہ معاشی بحران اور باقی سب ایشوز اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ پہلا حملہ پریس کے اوپر ہوا، معاشی حملہ ہوا، جہاں نیوز پیپرز کے الیکٹرانک میڈیا کے ڈیوز نہیں دی گئے اور اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر کے استعمال ہوا اور ہر ادارہ سے صحافیوں کو زبردستی نکالا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ ہمارا ملک میں سینسرشپ بڑھتا رہا، جو سفیکیشن ہے وہ سفیکیشن صرف اور صرف سیاسی کارکن کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. وہ سینسرشپ کا سفیکیشن جو ہے وہ جرنلسٹ کے اوپر بھی ہے، کیمرہ مین کے اوپر بھی ہے، آپ کے پروڈیوسرز کے اوپر بھی ہے، آپ کے مالکان کے اوپر بھی ہے، یہاں تک کہ بلاگر اور ٹویٹر اور فیس بک کے پوسٹ کرنے والے بچوں پہ ہیں. اور اگر ہم نے مل کر وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو آپ نے کیا ٹویٹ کرنا ہے یا فیس بک کرنا ہے، اور آپ کا بھی مرضی ہو کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہو اور کیسے لکھنا چاہتے ہو اور کون سا کرٹیسزم دینا چاہتے ہو، اور میرا بھی مرضی ہو کہ میں جیسا بھی چاہے کیسا بھی چاہے اپنا تقریر بھی کر سکے، تو اس پاکستان کے لیے جو ایک آزادانہ پاکستان ہے، ایک جمہوری پاکستان ہے، ایک زیادہ مضبوط پاکستان ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لے سکتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. جیسے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، امید ہے کہ آپ کے ادارے سے، آپ کے قلم سے، آپ کے نیوز پیپر کالمز میں، آپ کے ہیڈ لائنز میں اور آپ کے ٹکرز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، یہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے کلیکٹیولی مل کے یہ جو جدوجہد ہم سب کا مفاد میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جہاں ہو، جو آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، جو غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کا کوآرڈینیشن 100% ہے. وہ ہر ایشو پہ، ہر موقف پہ، ہر حملہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز بھی بن جاتے ہیں. لیکن مجھے دوسری طرف ہم شاید کسی نہ کسی وجہ سے وہ یونٹی قائم نہیں کر سکے.
ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کے، پریس کلب ممبرز کے ساتھ مل کے، جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کے، بار کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے، سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری ہے.